اب ابن مخنف جس سے نقل کرتے ہیں وہ ضحاک ابن عبداللہ. ضحاک ابن عبداللہ، اس کی مذمت نہیں ہے، یہ بھی مصلحت امام حسین ہے. یہ امام حسین کا وہ صحابی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے شہداء کو دیکھا، یا کربلا کے دن کون کون سا صحابی، کون کون سے بنو ہاشم موجود تھے، یہ خود وہاں پہ موجود تھا. اب سوال یہ پیدا ہوگا اگر موجود تھا یہ بچ کیسے گیا؟ تو اس نے امام حسین سے ایک شرط رکھی کہ مولا میں اس شرط پہ آپ کی مدد کروں گا، تب تک کربلا میں رہوں گا جب تک مجھے لگے گا کہ یہ جنگ کسی سمت میں، کسی رخ میں جیتنے کے قریب جا رہی ہے. لیکن اگر مجھے یہ لگا کہ سب ہار رہے ہیں تو میں جان بچا کے نکل جاؤں گا. تو امام حسین نے اسے اس شرط پہ سے رکھا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پر بھی راضی ہیں کہ جب تک تجھے صحیح لگے ہمارا دفاع کر، اور جب تجھے لگے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو خود امام نے اسے اجازت دی تم چلے جانا. تو یہ عاشورہ کے دن موجود تھا. اس نے کئی لوگوں کو واصل جہنم بھی کیا، لڑتا رہا اور زخمی بھی ہوا. جب اس نے دیکھا اب کار تمام ہونے والا ہے تو یہ کربلا سے نکل کے چلا گیا. اب میں نے سوچا کہ شاید امام حسین نے اس لیے اجازت دی ہو تاکہ ایک تو ہو اپنا، جو واپس جانے کے بعد یہ ابن مخنف جب کتاب لکھیں گے کہ مقتل میں رد و بدل نہ آ جائے، کیونکہ اگر کوئی ایک بھی ہمارا اپنا راوی نہ ہوتا تو کربلا کی روایتوں میں کیا ہو جاتا؟ رد و بدل ہو جاتا. کیونکہ کئی ایسی اکثر روایتیں ہیں جو ہمیں لشکر یعنی یزید سے ملتی ہیں، ہمارا اپنا کوئی راوی نہیں ہے. یہ واحد راوی ہے جو خود آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا جان باز ہے، جو لڑا بھی ہے لیکن آخری وقت میں اذن امام سے میدان کربلا سے نکل گیا. تو اس نے نقل کیا ہے کہ کتنے شہید تھے؟ 72 شہید تھے. اب ایک شہید کا آج ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور ایک صفت اس شہید کی جس نے اپنے نعروں میں، جس نے اپنے رجز میں، کیونکہ زندگی نامے میں ہم نہیں جائیں گے لیکن شہداء نے جو نعرے مارے ہیں، جو رجز پڑے ہیں، ان کے رجز سے وہ الفاظ نکالیں گے کہ واقعا دیکھیں کون سی صفت تھی جنہوں نے ان کو امام حسین کے ساتھ کھڑا رکھا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک صحابی امام حسین کے نافع ابن ہلال، ایک دوسرا شخص ہے وہ ہے ہلال ابن نافع. ہلال ابن نافع یہ لشکر یزید کا سپاہی ہے. نافع ابن ہلال یہ امام حسین کا سپاہی ہے. وہ جو لشکر یزید کا سپاہی تھا، وہ جب امام حسین کا سر قلم ہو رہا تھا، یہ بدبخت اس وقت آیا تھا امام حسین کو سر کو کاٹنے کے لیے. کبھی کبھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے نا کہ مولا حسین کا سر کس نے کاٹا. کوئی کہتا ہے شمر نے کاٹا، کوئی کہتا ہے کسی اور نے کاٹا. علماء فرماتے ہیں یہ اختلاف بھی اس لیے ہے کیونکہ لائن لگی ہوئی تھی کہ کون جائے گا حسین کا سر کاٹے گا. وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهِ، جب یہ مال دنیا اور زر و دولت کو دیکھتے ہیں، اے حبیب یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں. اب ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو یہ سر ابن زیاد کے پاس لے جائے گا اسے اتنی دولت ملے گی. وہ مومنہ کتنا کہتے رہے بدبخت یہ فرزندان رسول ہیں، ان کا گلا نہ کاٹو، لیکن طفلان مسلم کے گلے کاٹ کے کیوں لے گیا؟ تاکہ اسے کیا ملے؟ مال ملے. اور جب گلے کاٹ کے لے گیا تو ابن زیاد بھی کہہ اٹھا کہ تجھے رحم نہیں آیا، تو زندہ لے کر آتا میرے پاس. کہ نہیں، میں اس لالچ میں لے کر آیا کہ سر لاؤں گا تو مجھے مال ملے گا. یہ مال انسان کو بدبخت بنا دیتا ہے. حرص دنیا کہ کل آنسوؤں کے ربط میں ایک حدیث رہ گئی تھی. رسول فرماتے قساوت قلب کی 3 نشانیاں ہیں. ایک نشانی قساوت قلب کی یہ ہے جمود العین، جب آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں تو یہ دلیل ہے کہ بندے کا دل قسی ہے. ان 10 دنوں میں امام حسین ہمارے دل کو قساوت سے روکے رکھتے ہیں. کہ کرم امام حسین ہے کہ مجلس میں بلا کے دلوں کی قساوت کو مٹایا جاتا ہے صرف گریے کے ذریعے سے. دوسرا فرمایا قساوت قلب اصرار گناہ پر، جو بندہ بار بار گناہ کرتا ہے. بھائی مہینے میں ایک گناہ ہو گیا، سال میں ایک گناہ ہو گیا، خطا سے کوئی خطا ہو گئی، کبھی لالچ میں کبھی شہوت میں بندہ آ جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، مسلسل گناہ، مسلسل گناہ. ایک بار نشہ کر دیا زندگی میں خطاً، غلط دوستیوں میں آ کر بیٹھ کر چلو اللہ کے دربار میں معافی مانگی، خدا معاف کر لیتا ہے. لیکن بندہ گناہ کی روٹین بنا لے کہ ڈیلی بیسس پر گناہ کرے، ڈیلی بیسس پر گناہ کرے، تو یہ قساوت قلب کی نشانی ہے. مطلب خدا نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا. ختم اللہ علی قلوبہم،
اب یہ بار بار گناہ کی طرف جا رہا ہے، فرمایا یہ بھی دلیل ہے قساوت۔ تیسری دلیل قساوت قلب کی، فرمایا حرص دنیا، صبح سے شام تک یہ دنیا کے پیچھے، مقام کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، یعنی صبح سے شام تک اس کا ہم، اس کا غم، اس کی فکر یہ ہے کہ میں کیا جمع کروں، پیسہ جمع کروں۔ فرمایا یہ بھی نشانی ہے قساوت قلب کی، یہ موت کو بھول چکا ہے۔ پھر فرمایا خدا اگر 3 چیزیں بندوں کو نہ دیتا یہ کبھی بھی خدا پرست نہ بنتے، المرض والفقر والموت۔ اگر خدا بیماری نہ دیتا، ہمیشہ صحیح سالم اور تنومند رہتا، یہ کبھی خدا کے در پہ نہ جاتا۔ بڑے سے بڑے امیر، بڑے سے بڑے فاسق، بڑے سے بڑے گنہگار جب بیمار پڑتے ہیں تو مولانا یاد آ جاتے ہیں، مجلس حسین یاد آ جاتی ہے، قبلہ مجلس میں دعا کروائیے گا جناب بیمار ہیں۔ بڑے سے بڑا بندہ آپ دیکھ لیں بیمار ہوتا ہے، اللہ اللہ سے یاد آ جاتا ہے۔ والفقر، اگر بندہ ہمیشہ غنی رہے، ہمیشہ امیر رہے، یہ کبھی اللہ کے در پہ نہ جائے۔ جب یہ فقیر ہو جاتا ہے پھر آتا ہے خدایا میرے رزق میں اضافہ فرما۔ فرمایا والموت، اگر بندہ ہمیشہ زندہ رہتا، جاویداں رہتا، یہ کبھی اللہ کو یاد نہ کرتا۔ جب موت، بیماری کا ریلیشن بھی موت سے ہے نا، بیمار ہوتا ہے تو موت کا خوف آتا ہے، بیماری مقدمہ موت ہے۔ فرمایا اگر موت نہ ہوتی یہ کبھی اللہ کو یاد نہ کرتا۔